لب اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے، اور کسی جانب کیوں جائے، اور کسی کو کیوں دیکھے۔ اب اس کے بعد اس پروٹیسٹ اور احتجاج میں اپنے خوبصورت الفاظ درج کرانے کے لیے فقط 7 سے 10 منٹ کے لیے حضرت علامہ و مولانا عالیہ رضا صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے الفاظ کے ذریعے اس احتجاج میں مکمل شریک ہو کر اپنے الفاظ درج کروائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر رونق فروز علماء ذوی الاحترام اور بالخصوص عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ دل کے اندھے عقل کے پیدل کتنے آئے کتنے گئے، دل کے اندھے عقل کے پیدل کتنے آئے کتنے گئے، 1400 سالوں سے مسلسل کتنے آئے کتنے گئے، 1400 سالوں سے مسلسل کتنے آئے کتنے گئے، اور تو کہتا ہے دنیا سے اسلام مٹا کر رکھ دیں گے، تو کہتا ہے دنیا سے اسلام مٹا کر رکھ دیں گے، تیرے جیسے آگل پاگل کتنے آئے کتنے گئے، تیرے جیسے آگل پاگل کتنے آئے اور کتنے گئے۔ حفظ ناموس رسالت مومنوں کی جان ہے، اور نبی پر جان دے دینا یہی تو ایمان ہے۔ حفظ ناموس رسالت مومنوں کی شان ہے، نبی پر جان دے دینا یہی تو ایمان ہے، اور یہ دل بھی ہے انہی کا اور انہی کی جان ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم،
یہ جو کفار ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نور کو اپنی پھونکوں سے مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک میں آئے دن کبھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کے نبی امام الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبی سرکار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی ہماری ماں بہنوں کے پردے کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، کبھی موب لنچی کے نام پر مسلمانوں کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان کی تمام کوششیں، یہ جتنے بھی کوشش کرتے رہے، یہ جتنی بھی اپنی طرف سے حضور کی عظمت کو مٹانے کی، حضور کی عزت کی، ناموس کی مٹانے کی کوشش کرنے پر لگے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی حضور کی عزت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے روشن فرما دیا ہے، ان کے ذکر کو، ان کے مرتبے کو، ان کی بلندی کو، ان کی عظمتوں کو اللہ نے اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج پہنا دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ جتنی بھی کوشش کرتے رہے، اگر کوئی چاند کی طرف رخ کر کے کوئی چاند کی توہین کرنے کی کوشش کرے، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا۔ نبی پاک کی عزت کو اللہ نے بلند فرما دیا ہے، نبی پاک کی عزت و عظمت پر صحابہ کرام نے پہرا دے کر بتا دیا، اہل بیت پاک نے پہرا دے کر بتا دیا۔ آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، بدر کا میدان اٹھا لیجئے، احد کا میدان اٹھا لیجئے، جنگ یرموک اٹھا لیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اس قدر محبت بیان کیا کرتے تھے، عقیدت کیا کرتے تھے، صحابہ اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنا قبول کرتے تھے، لیکن نبی کی عزت پر، نبی کی عظمت پر، نبی کی شان پر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے، جس طریقے سے صحابہ نے ہمیں بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و وقار پر جس طریقے سے صحابہ نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہے، آج ملک ہندوستان کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے، آئین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، یہ جو پاکھنڈی ہے، یہ جو ناہنجار ہے، یہ آئے دن ہندوستان میں انتشار قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امن کو بھنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے درمیان انتشار اور لڑائی جھگڑے کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آئے دن حضور کی شان میں نازیبا کلمات کہہ کر مسلمانوں کے دلوں کو توڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ جنگ احد اٹھا کر دیکھ لیجئے، جنگ یرموک اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی کبھی حضور کی شان میں اگر کوئی کافر نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے، صحابہ نے اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا ہے، اور حدیث پاک کا یہ پیغام دیا گیا ہے، من سب نبی جن فقتلوہ، جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرے گا۔ لیکن ہم لوگ ایسے ملک میں رہتے ہیں، یہ ہندوستان ہے، یہاں پر سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہم قانون کا سہارا لے کر، ہم آئین کو اپنے سامنے رکھ کر ایسے ناہنجار لوگوں کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں پر جمے ہوئے ہیں۔ ہم قانون سے کہتے ہیں، ہم حکومت ہند سے کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ناہنجار، یہ خبیث حضور کی شان میں
में गुस्ताखी कर चुका है। अगर इसे इसी तरीके से खुलेआम छोड़ा गया, अगर इसे अरेस्ट नहीं किया गया, अगर इसे सरेआम ऐसे ही छोड़ दिया गया, हिंदुस्तान में तफर्रका पड़ जाएगा। हिंदुस्तान के अमन को ऐसे नाहंजार लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को कानून के दायरे में रहकर अमन के साथ इसे अंदर कराने की कोशिश करें। हम हुकूमत हिंद से और दावनगेरा के तमाम कानूनी दस्ते से और यहाँ के डीएसपी साहबा से और दीगर अफराद से हम सारे उलमाए अहले सुन्नत और तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन और दीगर तमाम उम्मत मुस्लिमा ये गुजारिश करती है कि ऐसे लोगों को पहली फुर्सत में कानूनी दायरे में रहकर इन्हें जेल के अंदर रखकर सजा दी जाए, ताकि हिंदुस्तान में अमन कायम रह सके और हिंदुस्तान में उम्मत मुस्लिमा और मुसलमानों के दिलों को तकलीफ ना हो। मैं इसी अंदाज से और इसी तरीके से मेरे बोलने में, मेरे कहने में अगर किसी भी किस्म की खता हो गई है, मौला रब्बे कदीर की बारगाह में नबी पाक के सदक़े में मुआफ़ फरमाए और हमारे इस हाज़री को कबूल फरमाए और हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमे हुए हैं मौला तबारक व तआला हमारे मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद इंशाल्लाह 5 मिनट के लिए मौलाना शरफुल हक साहब से गुजारिश है कि वो आए स्टेज पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मस्जिदों के मुतल्ली हज़रात से गुजारिश करते हैं बराए करम जो स्टेज के सामने बैरिकेड के सामने चेयर डाले हैं वहाँ पर तशरीफ लाएं। उसी तरह